پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ عزیز سامعین، جہاں کہیں بھی آپ ہماری آواز سن رہے ہیں، ندیم صاحب اور شاہین کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے اور آپ بیمار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا قادر مطلق ہے اور وہ اپنے بچوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو اس سے شفا کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خدا اپنے سب بچوں سے پیار کرتا ہے اور بلا شبہ جب ہم دعا میں اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ آپ نے ندیم صاحب بالکل بجا فرمایا۔ خدا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور حال ہی میں اپنے ایک پروگرام میں ہم نے اپنے سامعین کو بتایا تھا کہ یسوع دنیا کا عظیم ترین استاد ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے اور لوگوں کو خدا کے بارے میں سب کچھ سکھانے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بہت دفعہ یسوع لوگوں کو اپنی تعلیم تمثیلوں کے ذریعے دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ تمثیل پوشیدہ معنی رکھنے والی ایک سادہ سی کہانی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس کا ایک دنیاوی اور ایک روحانی پہلو ہوتا ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے اس پروگرام کو یعنی ایمان کے بانی پروگرام کو سن رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کے لیے اس تمثیل کا بیان کیا تھا جو یسوع نے اس شخص کے بارے میں سکھائی جو بیج بونے کو نکلا تھا۔ جی دوستو، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دو اور تمثیلوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو یسوع نے سکھائی تھی۔ پہلی تمثیل کھوئی ہوئی بھیڑ اور دوسری کھوئے ہوئے سکے کے بارے میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان تمثیلوں کو پسند کریں گے اور ان میں سے اچھا سبق لیں گے۔ یہ تمثیلیں ہمیں مقدس لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں ملتی ہیں۔ کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل لوکا 15واں باب اس کی 3 آیت سے لے کر 7ویں آیت میں ہے، اور کھوئے ہوئے سکے کی تمثیل لوکا کی انجیل کے 15ویں باب کی 8ویں سے لے کے 10ویں آیت میں پائی جاتی ہے۔ آئیے اب ذرا کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل سنیں۔ اور اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے، پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ عزیزوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ یسوع کی کہی ہوئی اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یسوع اپنے شاگردوں کو محض ایک کہانی ہی سنا رہا تھا جس میں ایک شخص کی بھیڑ کھو گئی تھی، یا پھر یسوع ایک اہم روحانی سبق سکھا رہا تھا؟ اس تمثیل سے کیا مراد ہے؟ تمثیل میں چرواہا کون تھا اور کھوئی ہوئی بھیڑ کون تھی؟ عزیز سامعین، کھوئی ہوئی بھیڑ کی یہ تمثیل ہمیں ان سب لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے جنہوں نے شیطان کی راہوں پر چل کر خدا سے دوری اختیار کر لی ہے۔ تمام انسان اس کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند ہیں، کیونکہ ہم سب نے گناہ کیا اور بھٹک گئے۔ ہم نے شیطان کی طرف سے آنے والی اس آزمائش کی پیروی کی اور خدا سے گمراہ ہو گئے۔ ہم تھوڑے ہی وقت میں خدا سے دور چلے گئے اور موت اور تباہی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس تمثیل میں بھیڑ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ جی ہاں، اس تمثیل میں بھیڑ کھو گئی تھی اور چرواہا اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اور یہ خدا کی ہمارے لیے محبت کی ایک مثال ہے۔ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن خدا ہمیں اس بیابان میں موت کا سامنا کرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا۔ جی نہیں، بالکل نہیں، بلکہ خدا ہمیں ڈھونڈتا اور ہمیں سلامتی اور زندگی میں لوٹا لاتا ہے۔ چرواہے کے لیے بھیڑ بہت قیمتی تھی، اور اس نے اپنا بہت سا وقت لگایا اور بیابان میں جا کر اپنی بھیڑ کی تلاش کے لیے بہت محنت کی۔ اور میرے عزیزو،
اسی طرح خدا کے نزدیک تمام کھوئے ہوئے لوگ بہت اہم ہیں، اور خدا ان بھٹکے ہوئے لوگوں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے پیارے بیٹے کو اپنی ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے جان قربان کرنے کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ آئیے اب کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں جو یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے 10ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یوحنا 3 باب اس کی 16ویں تا 17ویں آیت میں لکھے گئے ان الفاظ کو بھی سنیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ شیطان کی راہوں پر چل کر بھٹک گئے ہیں تو خدا آپ کی تلاش کر رہا ہے۔ خدا آپ کو دوبارہ سلامتی میں لے کر آنا چاہتا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ مر جائے اور آپ زندہ رہیں۔ اور اگر خدا اس وقت آپ کے دل سے ہم کلام ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کی آواز کو سنیں گے اور اپنی زندگی کی پرانی راہوں سے توبہ کریں گے اور خدا کی طرف مڑیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ تو سامعین، آئیے ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا باقی حصہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ دل کی آواز سنو، اپنا انکار کرو، اپنی جو بھی ہے خطا اس کا اقرار کرو، اصل کعبہ ہے یہی، اس کا پرچار کرو، دل کی آواز سنو، اپنا انکار کرو۔ کون ایسا ہے یہاں جو خطا کار نہ ہو، کون ایسا ہے یہاں جو خطا کار نہ ہو، فضل و امداد خدا جس کو درکار نہ ہو، بخش سکتا ہے گناہ جو گنہگار نہ ہو، وہ مسیحا ہی تو ہے، اس کا پرچار کرو، دل کی آواز سنو، اپنا انکار کرو۔ پیار وہ پیار نہیں جس کا اظہار نہ ہو، پیار وہ پیار نہیں جس کا اظہار نہ ہو، مرنے بھی تجھے کے لیے۔ ایک خوبصورت گیت ہم سب نے سنا، اور اس سے پہلے جس بات کا ذکر ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ ہم خدا کو، اس کی آواز کو سنیں تاکہ ہم پرانی راہوں سے توبہ کریں اور خدا کی طرف مڑیں اور اس کی پیروی کریں۔ ہم نے جو آج تماثیل کا ذکر کیا ہے ان میں سے دوسری تمثیل آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ لوکا کے انجیلی بیان کے 15ویں باب میں
اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت میں ملتی ہے۔ میں اسے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سنیں۔ لکھا ہے، کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہو اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور اپنی پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کر کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ آپ خواتین میں سے کبھی کسی نے اپنے گھر میں کچھ کھویا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی اس کی تلاش میں فرش پر جھاڑو دیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب سے چیزیں کھو جاتی ہیں اور ان کی تلاش میں ہم خاصا وقت گزارتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی گھڑی اتار کر اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالی، اور پھر جب مجھے گرمی محسوس ہوئی تو میں نے کوٹ اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور جب میں گھر پہنچی تو گھڑی میرے کوٹ کی جیب میں سے غائب تھی۔ بس میں فوراً اپنی گھڑی کی تلاش میں واپس گئی، اور ایک طویل مسافت کے بعد مجھے میری گھڑی مل گئی۔ میں بہت خوش ہوئی اور گھر آنے میں جلدی کی اور اپنے گھر والوں کو اپنی گھڑی کے مل جانے کی خوشخبری سنائی۔ واہ شاہین، کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو آپ کی گھڑی واپس مل گئی۔ جی ندیم صاحب، میں کسی بھی صورت اپنی گھڑی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے میں اسے تلاش کرنے نکل پڑی۔ اور میرے عزیزو، خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ اس کے نزدیک قابل قدر ہیں، وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتا، سو اس نے آپ کی خاطر مرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ آپ اس کی محبت کو جان سکیں جو وہ آپ کے لیے رکھتا ہے، اور یسوع پر ایمان لائیں اور بچ جائیں۔ اور شاہین، کیا آپ جانتی ہیں کہ لوکا کی انجیل کے 9 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ میرے عزیزو، شاہین اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کی راہوں پر نہیں چل رہے، آپ گمراہ ہیں اور موت اور خدا سے جدائی کا سامنا کر رہے ہیں، آپ تمثیل میں پائی جانے والی اس بھیڑ کی مانند ہیں جو کھوئی ہوئی تھی اور اسے جنگلی جانوروں کے ہاتھوں موت کا خطرہ تھا۔ آپ بھٹکے ہوئے ہیں، اپنے گناہ کیا ہے، اور آپ کا گناہ آپ کو خدا سے جدا کرتا ہے، اور خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ بھیڑ خود کو بچا نہیں سکتی تھی، وہ مایوس کن حد تک بھٹکی ہوئی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں جائے۔ وہ جنگلی جانوروں کے خلاف اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی، وہ بے یار و مددگار تھی۔ اسی طرح ایک انسان اپنی حکمت اور قوت سے گناہوں سے نجات پانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، جو کچھ ندیم صاحب نے کہا وہ بالکل بجا ہے۔ اگر آپ زندگی میں بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، خاص دنوں پر روزہ رکھتے ہیں یا غریبوں کو تحائف دیتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات آپ کی بخشش کا سبب نہیں بن سکتی۔ یہ سب اچھے کام ہیں اور ہم سب کو انہیں کرنا چاہیے، لیکن ان اچھے کاموں کو انجام دینا ہمیں ہمارے گناہوں کے نتائج سے بچا نہیں سکتا۔ واحد چیز جو ہمیں بچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قربانی پر ایمان لائیں جو خدا نے خود انسان کے گناہ کے لیے دی۔ خدا نے اپنا بیٹا پاک اور بے عیب قربانی کے طور پر دے دیا، اور اگر ہم خدا کے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ اور مالک مان لیں گے تو ہم بچ جائیں گے اور خدا کے خاندان کا حصہ بن جائیں گے۔ اگر خدا آج آپ کے دل سے کلام کر رہا ہے تو اس کی آواز کو سنیں اور خدا کے بیٹے یعنی اچھے چرواہے کو موقع دیں کہ وہ آپ کو بچائے۔ یاد رکھیں کہ اچھا چرواہا آپ کی تلاش کر رہا ہے، اس نے آپ کو بچانے کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی ہے۔ عزیز سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ پروگرام میں اپنی رائے اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصلہ آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیں، 0305777310۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔